بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرواز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، کل کے دن کو انتہائی خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اہمیت دی جا رہی ہے اس لیے کہ کل عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں ضمانت کے حوالے سے یا ان کے کیس کے اخراج کے حوالے سے یا ان کی جو کنوکشن ہے اس کے خاتمے کے حوالے سے عدالت کوئی بڑا فیصلہ دے سکتی ہے، یا پھر عدالت کن امور کی طرف یا کون سا راستہ اختیار کر سکتی ہے، یا پھر عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے عمران خان کے لیے کتنی مشکلات کا اضافہ کر دیا ہے، اور کیا اپنا جسٹس عمر فاروق کیا توشہ خانہ کیس کا گیند ہے کیا اس کو بندیال کورٹ میں پھینک سکیں گے، یا پھر یہ کیس دوبارہ ٹرائل کورٹ میں جائے گا؟ کل الیکشن کمیشن کے وکیل پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ترلا مہم شروع کی گئی تھی، یعنی جوتا پالش مہم، اس مہم کا کیا ہوا، وہاں سے ان کو کیا جواب ملا ہے، اور 18 ماہ کی عبوری حکومت کے بیچ میں ایک بہت بڑی دیوار ہے، اس دیوار کو اسٹیبلشمنٹ کس طرح پار کرے گی؟ ان تمام امور پر ہم آج کے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ اس لیے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ بر وقت آپ تک ہمارے ویلاگز پہنچتے رہیں۔ ناظرین، توشہ خانہ کیس یہ وہ کیس ہے جو انتہائی خصوصی اہمیت کا حامل ہو چکا ہے، کیونکہ اس کیس میں ٹرائل کورٹ عمران خان کو 3 سال قید کی سزا سنا چکی ہے۔ یہ وہ کیس ہے کہ جس میں عمران خان کو بار بار عدالتیں بلاتی رہیں، لیکن عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہوتے تھے، اور ایک بار نہیں بلکہ درجنوں بار عمران خان کو بلایا جاتا رہا، ان کے وارنٹس جاری ہوتے رہے، وکلاء ان کی ضمانتیں دیتے رہے، پھر وہ ضمانتیں ان کی خارج ہوتی رہیں، ضمانتیں ان کی ضبط ہوتی رہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ یہ عمران خان کے لیے یہ کوئی پہلی بات نہیں تھی۔ فارن فنڈنگ کیس کی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ بھی اسی طرح کے ہی معاملات سے بھری ہوئی ہے، یعنی عمران خان اور اس کی لیگل ٹیم کا صرف ایک ہی اہم ترین کام ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے عدالت سے التوا حاصل کیا جائے یا پھر فرار حاصل کیا جائے۔ تو آج وہ وقت ہے کہ عمران خان خود اس التوا کی جال میں پھنس چکے ہیں۔ آج جب عدالت التوا مانگتی ہے یا پھر ان کے جو مخالف وکیل ہیں وہ التوا مانگتے ہیں، تو عمران خان کے وکیل آپے سے باہر نکل جاتے ہیں، اور ٹرائل کورٹ کے جج کو تو دلہ اور بھڑوا سمیت گالیاں اور دھمکیاں دے سکتے ہیں، ان کے بچوں کی زندگیوں کو تو خطرے میں ڈال سکتے ہیں، ہمایوں دلاور کی اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اب جسٹس عمر فاروق اور جسٹس اپنا جہانگیر کیانی صاحب کی جو زندگیاں ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آنے لگی ہیں۔ یعنی اس وقت جو پی ٹی آئی کی جو ایک گالم گلوچ بریگیڈ ہے، یا جو ایک سوشل میڈیا ٹیم جہاں پر ایک اسپیشل قسم کے کتے بیٹھے ہوئے ہیں، بھونکنے والے، جن کے بڑے بڑے منہ ہیں، اور وہ جب بھونکتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ کس پر بھونک رہے ہیں، اور ان کے بھونکنے سے ان کے جو بڑے ہیں یعنی ان کے جو مالک ہیں ان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس چیز کو ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے عمران خان کے لیے کئی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ ناظرین، اس وقت اگر ہم دیکھیں تو کیا جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں دباؤ میں آ کر فیصلہ کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جسٹس عامر فاروق نے باضابطہ طور پر کہا ہے کہ وہ اس توشہ خانہ کیس ہو، وہ اس کیس کا فیصلہ پیور میرٹ پہ کریں گے، وہ کسی بھی دباؤ کو قبول نہیں کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ شب وزارت قانون اور انصاف کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے جو ایک مہم چلائی جا رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف، اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا گیا، اور یہ جو مہم چلائی گئی سوشل میڈیا پر، اس کے اثرات اس کیس پر کیا مرتب ہوں گے یہ آپ کو کل سے پتہ چلے گا۔
اور یہ بھی ایک تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں ان کی ہر ممکن کوشش یہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق کسی بھی طریقے سے یا تو ان کی جو کنوکشن کی جو اپیلیں ہیں ان کو مسترد کر دیں تاکہ وہ فوری طور پر بندیال صاحب کی عدالت میں پہنچیں یا پھر ان کا فیصلہ اسی اسٹیج پر ہو جائے. لیکن ناظرین جو سچویشن نظر آ رہی ہے، جو حقائق نظر آ رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں اور وہ اس کے بالکل بھی برعکس ہیں. وہ کیا ہیں میں آپ کو اس کے حوالے سے بھی بتاتا ہوں. ناظرین جس طرح گزشتہ پیشی پر ہفتے کے روز عمران خان کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرے کے اندر ججز کی موجودگی میں گالم گلوچ کی، بدتمیزی کی، طوفان بدتمیزی برپا کیا، نعرے بازی کی اور مغالطات بکیں، اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسٹس عامر فاروق بینچ ہی تحلیل کر دیں اور پھر نیا بینچ کب بنے گا؟ ظاہر ہے 1-2 دن لگیں گے، یا پھر اسی دن نیا بینچ بنا دیں اور ظاہر ہے کہ وہ بینچ پھر اثر نو اس کیس کو سنے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے نیا وکیل مقرر کیا جائے اور وہ کورٹ میں آ کر کہے کہ جی میں تو اس کیس کے بارے میں جانتا بھی نہیں ہوں، مجھے فائلیں ابھی میرے حوالے کی جائیں تاکہ میں دیکھ سکوں، پڑھ سکوں، اسٹڈی کر سکوں، تب تک مجھے 2 دنوں کی التوا دی جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز صاحب پھر سے ظاہر ہے کہ وہ علیل تو ہیں ہی، ان کی عدالت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور وہ عدالت نہیں آ سکتے اور وہ التوا کی درخواست عدالت کو بھجوا سکتے ہیں میڈیکل سرٹیفکیٹ کے ساتھ. تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت اس کیس کو سننے کے بعد ظاہری طور پر یا مطلب عمران خان کی ضمانت کو تو منظور کر دے، لیکن کیس بندیال کورٹ تک بھیجنے کی بجائے واپس ٹرائل کورٹ بھیج دے اور ان کو کہے کہ اس کا اثر نو ٹرائل کیا جائے اور ڈے بائی ڈے ہیئرنگ کی جائے، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی جائے اس کی، اور یہ اس کی جتنے بھی جو پہلو ہیں ان کا جائزہ لیا جائے اور اس میں ان کے وکلاء کو، ان کے گواہوں کو، سب کو تسلی سے سنا جائے اور کوئی بھی فریق التوا نہیں مانگے گا. تو پھر عمران خان کا کیا ہوگا یہ عمران خان بھی نہیں جانتے. لیکن میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے اس میں سینئر وکلاء تو چلے گئے، رہ گئے ہیں لطیف کھوسا صاحب. اور لطیف کھوسا میرے خیال میں وہ میں ان کو کیا کہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ ذرا کھوسا صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے، ذرا ملاحظہ فرما لیں. مایوس ہیں عدالتی کارروائی سے سر آپ؟ نہیں، میں کیوں مایوس ہوں؟ میں تو آج تک مایوسی کو اوپر سمجھتا ہوں. تو پھر سر کیا کہیں گے؟ جو میں نے کہہ دیا ہے، ہائی کورٹ کی نیچے والا نہیں مانتا ہے، سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ نہیں مانتا ہے، تو پھر اسی طرح ہے. اگر یہی بنانا ریپبلک بنانی ہے، اندھا نظام ہے اس ملک میں، تو پھر اندھا ہے. اب اس میں کھوسا صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ خود سمجھ جائیں کہ جی نہ اوپر والے نیچے والے کی مانتے ہیں، نہ نیچے والے اوپر والے کی مانتے ہیں، نہ سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ مانتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. نہیں، میں تو اپنی مطلب ایک ان کے اعصاب شکن صورتحال ہے ان کی. صرف ایک توشہ خانہ کیس میں ابھی سائفر کیس باقی ہے، ابھی انسداد دہشت گردی کے یعنی 9 مئی کے حوالے سے کیسز باقی ہیں، ابھی القادر ٹرسٹ کیس باقی ہے، ابھی خانہ اپنا توشہ خانہ کیس کا نیب کیس باقی ہے، ابھی فارن فنڈنگ کیس باقی ہے، ابھی تو رات باقی ہے، ابھی تو بات باقی ہے. تو اتنی جو ہے وہ پریشانی کیوں ابھی سے اتنی سی دیر میں؟ ابھی تو سفر لمبا ہے دوست، آگے تو چلیں، دیکھیں تو صحیح کہ کیا ہوگا. لیکن ناظرین اگر ہم اس سے ہاں میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی نے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال سے ایک توقعات ایک بہت بڑی بھاری توقعات وابستہ کر رکھی ہیں اور ان کے توقعات کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے. لیکن جتنی لسٹ ہے اس لسٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس ٹائم نہیں ہے. اب ٹائم ان کے پاس اتنا کم ہے کہ اگر بیچ میں چھٹیوں کے دن نکال دیں تو سمجھ لیں کہ اب اپنا عمر عطا بندیال صاحب کے
गिनती के कुछ 8-10 दिन रह गए होंगे, जो वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी सूरत हाल में ये कुछ भी कर लें, जस्टिस उमर अता बंदियाल अब इनके लिए समझ लें कि माजी का किस्सा बन चुके हैं। अब इनको एक नई अदलिया को फेस करना है, अब इनको नए निज़ाम अदल को फेस करना है, अब इनको नए सवालात को फेस करना है। अब अदालतों में ऐसा कोई जज बाकी नहीं है जो इमरान खान को गुड टू सी यू कहे। अब कोई ऐसा जज नहीं है जो मर्सिडीज पे इमरान खान को रिमांड के दौरान मंगवा के और उनको सरकारी मेहमान बनाए और उनको ताम खिलाए और ईवान सदर से उनके लिए ताम है और सदर ममुलकत भागते हुए एक कैदी से मिलने के लिए पहुंच जाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला, अब एक नया निज़ाम अदल होगा। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये इंतहाई अहम ज़राए ने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि पीटीआई की सेकंड ईयर लीडरशिप ने जो इस्टेब्लिशमेंट से किन ज़राए से या किन अहम शख्सियात की तवस्सुत से राब्ता करने की कोशिश की थी और इमरान खान के लिए माफ़ी की दरख्वास्त की थी और ज़मानत देने की यकीन दहानी करवाई थी, तो वहाँ से एक ही जवाब आया है, एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान के लिए कोई माफ़ी नहीं, इमरान खान से कोई मुज़ाकरात नहीं, इमरान खान से कोई बात नहीं। ये सब कुछ 9 मई से पहले हो सकता था, लेकिन इमरान खान ने 9 मई की हद पार करके रेड लाइन क्रॉस की है और अब कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए अब पीटीआई बदतरीन बौखलाहट का शिकार है। अब ऐसी सूरत हाल में पीटीआई क्या करेगी, क्या कर सकती है, इसकी सियासी हिकमत अमली क्या होगी, कोर कमेटी का कितना वजन है, कोर कमेटी में कितने बड़े फैसले करने की कितनी ताकत है, सकत या विजन है उनके पास, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि लुच्चे लफंगे लौंडे लपाड़े गालम गलोच ब्रिगेड के एक आवारा से लोग उठाकर अगर आप बिठा देंगे और उनको कोर कमेटी का नाम देंगे, तो इनको कोर कमेटी का नाम मत दें, गालम गलोच ब्रिगेड का नाम तब्दील कर दें और अब आप इसको गालम गलोच कोर का इसका नाम रख दें। आप अभी सियासत सीखो, सियासत एक नई चीज है, सियासत एक अलग फलसफा है, सियासत एक अलग दुनिया है, सियासत एक अलग सोच है, एक फिक्र है जिसको समझने की जरूरत है, चाहे वो पावर पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एक नजरियाती सियासत हो। तो बहरहाल इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इस चीज़ की भी तस्दीक हुई है कि निगरान हुकूमत के क़याम के हवाले से 18 माह की जो यकीन दहानियाँ MI की तरफ से करवाई गई थी निगरान सेटअप में, निगरान वज़रा को और इनको, अब उसके बीच में कुछ दीवारें हैं, कुछ हर्डल्स हैं। वो हर्डल्स क्या हो सकती हैं, क्या हैं? क्या जस्टिस काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद क्या ऐसा मुमकिन है? क्या मावराए आइन कोई भी कदम उठाया जा सकता है? क्या आइन को छोड़कर क्या कवानीन को देखा जा सकता है, या कवानीन या जिस आइन के कोख से जन्म लेते हैं क्या वो बड़े होते हैं, या फिर आइन बड़ा होता है, बाप बड़ा होता है, या बच्चे बड़े होते हैं? अब ये तय होना है। तो यकीनन बाप बड़ा होता है। ये अलग बात है कि कई मकामात ऐसे हैं कि जहां पर बाप की कोई इज्जत नहीं होती, बाप का कोई एहतराम नहीं होता, बाप की कोई तकरीम नहीं होती, बाप को मसल दिया जाता है, रोन दिया जाता है, चीर फाड़ दिया जाता है, लेकिन बाप फिर भी बाप ही रहता है, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए आइन फिर भी आइन है। आइन को कितने आमरों ने रोंदने की कोशिश की, लेकिन आइन पूरे वजूद के साथ आज भी मौजूद है। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट इस आइन के साथ टकराव में आएगी? क्या इस वक्त जो सिविल मार्शल लॉ नाफिज है, क्या ये सिविल मार्शल लॉ इतना मुस्तहकम है कि एक नए निज़ाम अदल, जो नया निज़ाम अदल तश्कील पाने जाएगा अभी 16 सितंबर के बाद, क्या उससे टकरा पाएगा? क्या चीफ जस्टिस अपना जो पुराने उनके हिसाब किताब हैं, क्या पहले वो पूरे करेंगे, या एक नए निज़ाम अदल की तश्कील के हवाले से
اہم کردار ادا کریں گے، کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک جو نیا نظام عدل تشکیل دیا جانا ہے اس پر اپنی توانائیاں صرف ہونی چاہیے، انتقام کو بھول جائیں۔ تو یہ بھی چیزیں ہیں۔ اور کیا اب آنے والا جو وقت ہے کیا اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، یا اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، یا الیکشن یا اسٹیبلشمنٹ وایا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے آمنے سامنے ہوگی؟ یہ سوالات ہیں جو آپ سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان کے جوابات تو ویسے تو وقت دے گا، لیکن آپ بھی ذرا سوچئے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔